امریکی وزیر خارجہ کا اسرائیلی قیادت کے ساتھ بات چیت کا آغاز، حماس سے جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کا مطالبہ۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں فلسطینیوں کے حامی مظاہرین میں جھڑپیں، نیو یارک میں بھی مظاہرین کی گرفتاریاں۔ متعدد ملکوں میں مزدوروں کے حقوق کا دن یوم مئی منایا گیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیل کی قیادت کے ساتھ بات چیت شروع کی اور حماس سے جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ بلنکن نے صدر اسحاق ہرزوگ سے ملاقات کے دوران کہا کہ اس انتہائی مشکل وقت میں ہم ایسی جنگ بندی کے لیے پرعزم ہیں جس سے یرغمالوں کو اپنے گھر واپس لایا جا سکے، اور اس میں واحد رکاوٹ حماس ہے۔ ادھر حماس اس پیشکش کا جواب اس صورت میں دینے کے لیے تیار ہے کہ اگر اسرائیل غزہ میں اپنی جارحیت کو عارضی طور پر روک دے اور 7 اکتوبر کو یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دے۔ اپنے دورے کے دوران بلنکن غزہ کی پٹی میں امداد بڑھانے کی کوششوں پر بھی زور دے رہے ہیں، جہاں اقوام متحدہ نے خوراک کی شدید قلت کے باعث آنے والے قحط سے خبردار کیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کے کیمپس میں فلسطینیوں کے حامی مظاہروں میں بدھ کے روز جھڑپیں ہوئیں، جبکہ امریکہ کی درجنوں یونیورسٹیاں اسی طرح کے مظاہروں پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ لاس اینجلس کے محکمہ پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ افسران کو تعینات کیا گیا ہے اور وہ اس وقت UCLA کیمپس میں ہیں تاکہ نظم و نسق کی بحالی میں مدد ملے۔ UCLA کے چانسلر نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر لکھا کہ بہت سے مظاہرین پرامن رہے ہیں۔ دوسری جانب نیو یارک میں پولیس منگل کی شام کولمبیا یونیورسٹی کے کیمپس سے فلسطینیوں کے حامی مظاہرین کو گرفتار کرنے پہنچی۔ پولیس نے ادارے کے گراؤنڈ کے گرد رکاوٹیں کھڑی کی اور کولمبیا یونیورسٹی کو مکمل طور پر گھیر لیا گیا اور کیمپس کے مرکزی دروازوں کے باہر مظاہرین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز نے نیو یارک سے اسرائیل میں تل ابیب کے لیے اپنی یومیہ پرواز کی منسوخی میں 9 مئی تک توسیع کرتے ہوئے کہا کہ وہ حفاظتی جائزہ مکمل کر رہی ہے۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز نے ایک بیان میں کہا کہ ہم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور آنے والی تمام پروازوں کے بارے میں اپنے صارفین اور عملے کی حفاظت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز نے 19 اپریل کو اسرائیل پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں 2 مئی تک منسوخ کر دی تھیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ شمالی انگلینڈ کے ایک اسکول میں چاقو سے 3 افراد کو زخمی کرنے کے بعد ایک 17 سالہ لڑکے کو بدھ کے روز قتل کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ ویلز میں بھی چند روز قبل اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ساؤتھ یارک شائر پولیس نے بتایا کہ شیفیلڈ کے برلی کمیونٹی کالج میں 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات کے بعد اس لڑکے کو حراست میں لیا گیا۔ گزشتہ جمعے کو ایک 13 سالہ لڑکی نے ویلز میں ایک سیکنڈری اسکول میں 2 اساتذہ اور ایک طالب علم کو چاقو کے وار کر کے زخمی کر دیا تھا، جسے قتل کی کوشش کے 3 الزامات پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ بھارت کی سیکیورٹی فورسز نے منگل کو وسطی بھارت کے جنگلات میں لڑائی کے بعد کم از کم 10 ماؤ نواز باغیوں کو ہلاک کر دیا۔ 16 اپریل کو ہونے والی جھڑپ کے بعد ماؤ نوازوں کے زیر اثر بستر کے علاقے ابو جمہاد میں لڑائی میں قریبی ضلع میں 29 باغی جنگجو مارے گئے۔ ماؤ نوازوں کا کہنا ہے کہ وہ غریب بھارتی کسانوں اور بے زمین مزدوروں کو ان کی زمینوں پر زیادہ کنٹرول دینے اور معدنیات پر زیادہ دعویٰ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، جن کا ان کے بقول کانکنی کی بڑی کمپنیاں استحصال کرتی ہیں۔ ریاست چھتیس گڑھ میں پولیس نے کہا کہ انہوں نے منگل کی صبح ہونے والی جھڑپ کے بعد کم از کم 10 لاشیں اور کئی ہتھیار برآمد کیے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور یوم مئی کے موقع پر بدھ کے روز ایشیائی دارالحکومتوں اور یورپی شہروں میں مزدور، کارکن اور دیگر افراد سڑکوں پر نکل آئے اور بڑھتی ہوئی قیمتوں اور حکومت کی لیبر پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا اور مزدوروں کے لیے زیادہ حقوق کا مطالبہ کیا۔ یوم مئی 1 مئی کو بہت سے ملکوں میں مزدوروں کے حقوق کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم مئی بہت سے لوگوں کو عمومی معاشی شکایات یا سیاسی مطالبات پیش کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔